ویسے تو شریف برادران کے لیے جمعے کا دن ہمیشہ خطرناک ثابت ہوا ہے، کیونکہ جب وہ چوریاں کرتے ہیں، پاکستان کی دولت کو لوٹتے ہیں، تو فیصلے تو ان کے خلاف آئیں گے ہی۔ لیکن آج چونکہ جمعرات کا دن تھا، لیکن یہ دن بھی میاں صاحبان کے اوپر بہت ہی برا اثر چھوڑ گیا۔ جب آپ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو پولیٹیکلی وکٹمائز کریں گے تو ان کے حق میں فیصلے تو آئیں گے۔ بوگس کیسز کا ہمیشہ ایسا ہی انجام ہوگا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج میاں گل حسن اورنگزیب نے آج یہ ریمارکس دیے کہ سائفر کیس کا ٹرائل 11 جنوری تک روک دیا جائے، کیونکہ شریف خاندان اس فیصلے سے بالکل مایوس ہوں گے، کیونکہ ان کو اس بات کا یقین تھا کہ عمران خان کو اس کیس میں کنوکشن ہو جائے گی اور وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکیں گے۔ لیکن اب عمران خان کے صرف 2 کیسز رہ گئے ہیں، ایک ہے توشہ خانہ کیس اور دوسرا ہے القادر ٹرسٹ۔ ان کے بارے میں بھی سپریم کورٹ میں کل ہیئرنگ ہوئی تو وہاں پہ قائم مقام چیف جسٹس نے یہ فرمایا کہ اگلے ہفتے قاضی فائز عیسیٰ صاحب آ جائیں گے تو اس کیس کو 5 رکنی بینچ سنے گا یا 3 رکنی بینچ سنے گا، تو وہ بینچ یہ فیصلہ کرے گا کہ کیا عمران خان کو جو دی جانے والی سزا ہے کہ وہ الیکشن میں نااہل ہیں، کیا وہ سزا برقرار رہتی ہے یا ان کی وہ سزا بھی ختم ہو جائے گی اور ان کو الیکشن کے لیے اہل قرار دے دیا جائے گا۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں سب سے بہترین وقت وہ تھا جب جج نے کورٹ رپورٹرز کو روسٹرم پر بلا کر گواہی مانگی کہ کیا واقعی سائفر کیس کا جو ٹرائل ہو رہا ہے وہ اوپن ٹرائل ہو رہا ہے یا ان کیمرہ ہے، تو اس میں سے باضمیر صحافیوں نے یہ جواب دیا کہ بالکل بھی ان کیمرہ ہو رہا ہے، اوپن ٹرائل نہیں ہو رہا۔ ہم میں سے کسی صحافی کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن صرف وہ صحافی اندر جا سکتے ہیں جو ٹاؤٹ ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری اپنی صف میں یعنی میڈیا میں ایسے اینکرز موجود ہیں جو 2 ٹکے کی خاطر اپنی عزت گنوا بیٹھتے ہیں، جیسا کہ منیب فاروق نے کیا اور جیسا کہ دوسرے کامران شاہد نے کیا۔ سائفر کیس کی سب سے مضحکہ خیز بات یہ ہے کہ ہفتے کے دن جو کہ پی ٹی آئی کے وکلاء کو پتہ بھی نہیں تھا کہ آج سائفر کیس کا ٹرائل ہوگا یا نہیں، اس دن جج صاحب نے 13 گواہان کے بیانات قلم بند کر لیے۔ 13 کے 13 گواہان کے بیانات کو ان کیمرہ ریکارڈ کیا گیا، جو کہ بالکل غلط ہے۔ تو آج جج صاحب نے یہ فرمایا کہ یہ بالکل غلط کام ہے، آپ کو 4 گواہان کے ریکارڈ ان کیمرہ قلم بند کرنے چاہیے تھے، لیکن 9 کے بیانات آپ کو اوپن کورٹ میں قلم بند کرنے چاہیے تھے۔ کچھ ٹاؤٹ صحافیوں نے یہ بھی کہا کہ ٹرائل اوپن کورٹ میں ہی ہو رہا ہے، حالانکہ وہ صحافی ہیں جو کہ ٹاؤٹس ہیں اور نواز شریف کے پے رول پر چلنے والے رپورٹرز ہیں۔ تو عدالت نے ان کورٹ رپورٹرز کو کہا کہ آپ ریٹن درخواست دیں تاکہ ہم اس پر کارروائی کریں۔ جج ابو الحسنات نے سائفر کیس کے حوالے سے یہ ریمارکس بھی دیے تھے کہ آج کے بعد سوشل میڈیا پر یا میڈیا پر سائفر کیس کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوگی، اور جس نے بھی کوئی بات کی تو اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ تو اس کا مطلب صاف ظاہر ہے کہ یہ عدالت بالکل بھی اوپن ٹرائل نہیں کر رہی۔